اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 15 to 16۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تھانے، پھر اس کو کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حق کی بات کی تو کئی لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے اور حق کو قبول کیے، مگر بہت سے ایسے لوگ تھے جو ناحق پر رہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور ان پہ ظلم کرتے تھے، اور جو لوگ حق پہ ساتھ دیتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ بعض مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ جب ہم حق پہ ہیں تو ناحق جو لوگ ہیں، جو حق پہ نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں اور ظالم لوگ ہیں، وہ لوگ کیوں اچھے اقتدار میں ہیں، اچھے اقتدار میں ہیں؟ اللہ نے ان کو کیوں پاور دے کے رکھا ہے، مال سے، دولت سے، ہر قسم کی سہولت سے، اور ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، اس کے باوجود ہمیں تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں؟ یہ ایسا کیوں؟ یہ جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آنا شروع ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ سب سے پہلے جب تک کوئی بھی بات کو کمپلیٹ طور پر واضح نہیں کر دیتا، اللہ مداخلت نہیں کرتا۔ یعنی حق اور باطل، جب تک حق اور باطل کمپلیٹ طور پر جو ہے ڈکلیئر نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اور اس کے درمیان جو مسلمان جلدی کر کے جو ہے یہ باتیں کہتے ہیں کہ وہ ناحق رہنے کے باوجود وہ کیوں کامیاب ہیں، وہ کیوں اچھی پوزیشن میں ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم غصے میں ہو، بہت زیادہ چڑچڑے ہو اس بات پہ کہ ہم حق پہ رہنے کے باوجود کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی، اور وہ ناحق رہنے کے باوجود وہ ہر قسم کی جو ہے عیاشی کر رہے ہیں، تو اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ دیکھو، زندگی اور موت یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر جو ہے تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہیں نہیں چاہیے یا تمہیں کوئی اور دوسری مدد کر سکتا ہے، تو تم آسمان سے رسی پہ لٹکا کے لٹک بھی جاؤ تو بھی تمہارا غصہ جو ہے ٹھنڈا نہیں ہونے والا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے تم گھما پھرا کے اللہ ہی کے پاس آنا ہے اور اللہ ہی کے پاس جا کے پھر مدد کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو وہ پھر واپس گھوم پھر کے اللہ ہی کے پاس آنا ہے، کیونکہ اللہ ہی راستہ بتانے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، تو گھوم پھر کے پھر واپس اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ مگر یہ جو اندر آپ لوگوں کا جو غصہ ہے وہ اصل میں جو ہے اللہ کی جو سنت کو چینج نہیں کر سکتی۔ اللہ کی جو سنت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئر طریقے سے جب تک کسی پہ کمپلیٹ واضح نہیں کر دیتا حق اور باطل، اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور اللہ یہی فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو ہے کمپلیٹ طور پر ریولیوشن ہونے کے بعد، اللہ کی کتاب کی بات کمپلیٹ جو ہے سمجھ میں آنے کے بعد، اللہ کا کلام کمپلیٹ اترنے کے بعد، اس میں بھی کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو بعد میں اسلام قبول کرے، بعد میں حق پہ آ جائے۔ ایسا ہوا ہے، ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوتے جب قرآن کی آیت انہوں نے پڑھنے لگے تو پھر وہی خود جو ہے اسلام کے محافظ بن گئے، اور جو ہے اسلام کے لیے انہوں نے جو ہے بہت اچھا کام کیا۔ تو کئی صحابہ تھے جو انیشیل اسٹیج میں وہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، اور بعد میں جو ہے ماشاءاللہ پکے جو ہے مسلمان بنے، بڑے صحابہ، ان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جنت کی بھی بشارت دینے والے بنے۔ تو یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے جلدی کرتا ہے، اور جلدی کرنے کے بعد
وہ جو ہے چڑچڑاپن بن کے کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کا چڑچڑاپن، جلدی، یہ اللہ کی سنت کو نہیں بدلانے والا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی بات ہے وہ کمپلیٹ جب تک واضح نہیں کرتا لوگوں کے درمیان، اللہ عذاب نہیں دیتا. اور اللہ یہی فرماتا ہے کہ یہ گمان مت کرو کہ تم جو ہے یہ سب کہنے سے کوئی دوسری طریقے سے تمہیں مدد آئے گی. مدد تو اللہ ہی کرنے والا ہے، تو واپس اللہ ہی کے پاس آنا ہے. تو اس کے اور ڈیٹیلز اگر پڑھنا ہے تو ماشاءاللہ جو ہے آپ خود قرآن کھولیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر میں کئی ایگزامپل دیا گیا ہے، اس کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں.